میاں صاحب 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہی ہے, دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے ابھی سے آپ کے اوپر. پھر تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے. ان حالات میں اگر الیکشنز ہو بھی جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بدقسمتی ہے کہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ جو ہیں وہ ظالم بنے ہوئے ہیں اور وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں جو بینیفیشری رہتے ہیں. آپ 93 سے آج تک نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. 93 سے آج تک ہر الیکشن میں مختلف حلقوں میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ڈیمانڈ رہتی ہے کہ نواز شریف کسی طرح مائنس ہو جائیں, اور اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک سوچ کچھ لوگوں میں ہے کہ اگر نواز شریف اس پروسیس کا حصہ ہوں گے تو پھر ہمارا کہاں مقام ہوگا. یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے لیول پلینگ فیلڈ یا پری پول ریگنگ. اب آ جائیں, پری پول ریگنگ بھی ہمارے ساتھ اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ہمیں نہیں آج تک میسر. ایک ہوتا ہے الیکشن سے پہلے دھاندلی. آپ بتائیں کہ پچھلے 10-12 سال سے جس طرح ہزاروں لوگ بھرتی کر کے اور قومی وسائل سے ان کو تنخواہ دی جاتی رہی ہمیں چور ڈاکو کہنے کے لیے, کیا یہ سب کے علم میں نہیں تھا 10-11 سال پہلے؟ مگر یہ بات اس وقت منظر عام پہ آئی جب وہی لوگ جو تھے حکومتی وسائل سے ریاست کے خلاف ذہن سازی کرنے لگ گئے لوگوں کی. اس وقت چیخو پکار آئی. مگر جب تک ہمیں ڈاکو چور لٹیرا کہا جاتا رہا اس وقت تک کسی کو یاد نہ آیا کہ گو نواز گو کے نعرے یہ سلوگن کون دیتا ہے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن سے پہلے یہ مناسب ہوگا اگر آپ اس الیکشن کو لوگوں کو قابل قبول بنانے کے لیے آپ نواز شریف کے کیسز بھی فکس کریں, ڈیٹ فکس کریں اور ایک ٹائم فریم دیں کہ اس میں ان کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا جو قانون آئین کہتا ہے. اب اسی طرح جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیس پینڈنگ ہیں ان کو بھی ایک ٹائم فریم دیں اور ان کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ آ جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے جے آئی ٹی بنائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ جج بٹھائیں, مگر میں یہ ضرور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سائفر ہو, القاعدہ ٹرسٹ ہو, آپ 190 بلین پاؤنڈ کا کیس ہو, آپ پاکستان کے اندر 9-10 مئی کا واقعہ. ہاں میں ضرور کہوں گا اور بڑے ادب سے بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یار 2 دن پہلے میاں والی ایئر بیس پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے بعد کیا ان دہشت گردوں کو آپ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی ورکر تھے؟ اور 10 مئی کو اسی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا کیا آپ ان لوگوں کو آج بھی سیاسی ورکر کہیں گے یا دہشت گرد کہیں گے؟ اچھا میاں صاحب, آپ کے اپنے گلے شکوے ہیں. مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ اپروچ ہے کہ جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف جو کچھ ہوا جب تک وہ پراپرلی انڈو نہیں ہوتا تب تک آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پھر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جو 9 مئی کے قصور واران ہیں ٹھیک ہے ان کو سزائیں دی جائیں, لیکن جو بقیہ لوگ ہیں ان کو تو کم از کم سیاست کرنے دی جائے, ان کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں. وہ اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں اور کمپرومائز کر کے آئے ہیں, وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے گلے شکوے آپ سے ہی کیوں ہیں؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ نے فرمایا, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو 9-10 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو تو سزا ہو, باقیوں کو ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. بات درست ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے
کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، تو وہ تو سامنے آ گیا، یا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ جنرل فیض تھا۔ تو 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا پسند نہیں کوئی کرے گا؟ کیا اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ 2017 کے فیصلوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 2014 کے دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو میں یہ عرض کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی جو بات ہو وہ آپ کوٹ کر لیں، اور جو آپ کو نقصان دے رہی ہو، جو آپ کو مجرم ٹھہرا رہی ہو، اس کو آپ گول کر جائیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں، پیپلز پارٹی کی بات آپ کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، لیول پلینگ فیلڈ، اگر نواز شریف 2 ماہ پہلے تک پیپلز پارٹی کی ساری قیادت یہ کہتی نہیں رہی کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی ہے، اب آ جائیں کہ 2 ماہ پہلے تک وہ کہتے رہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف اس پروسیس سے، اس نظام سے باہر رہیں تو ٹھیک ہے، نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اگر نواز شریف کو انصاف ابھی ملا نہیں، ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے، تو آپ کو صرف امید سے یہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ نواز شریف کو اگر انصاف مل گیا تو نواز شریف اس پروسیس کا حصہ بن جائیں گے، اس نظام کا حصہ بن جائیں گے 2017 کی طرح، اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ہے اصل وہ وجہ۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر انصاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا راستہ بند ہو جائے گا؟ خدا کا خوف کریں، کبھی انصاف چہرے کو دیکھ کے، کبھی انصاف وقت کو دیکھ کے نہیں ہوتا، اور کبھی آج جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو انصاف تو ملنا چاہیے مگر فاسٹ ٹریک پہ ہے، بھئی فاسٹ ٹریک ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے انصاف کے لیے۔